السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی پھرتا نہیں۔ یہ واقعہ ایک سادے حکیم صاحب جو پنجاب میں رہتے تھے ان کی بیٹی کے جہیز کے اوپر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو سچے دل سے یقین کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا کلینک ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح کلینک جانے سے پہلے بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ کاغذ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت لکھا کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیری ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کی چکروں میں آ بیٹھا ہوں، جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے کاغذ کھولا تو وہ کاغذ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ کچھ وقت کے لیے تو ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ حکیم جی کچھ دیر سوچتے رہے۔ چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے کلینک کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹ بوٹ پہنے ہوئے صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر اسٹول پر آ جائے تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کرے۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں 15-16 سال کے بعد آپ کے کلینک میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا حال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ عین آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کلینک کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکر ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلیے نا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدارا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیا بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے ہوئے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ دور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔
میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتہ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی دوائیاں ہماری من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا کلینک بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائے، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب تم 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے کلینک میں آپ کی ایک چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ 10 دن پہلے اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہاں سے اسے اسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی اس مالک حقیقی سے جان بھی نہیں یعنی انتقال کر گئی۔ اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی۔ آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب بڑے حیران ہوئے۔ محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا کاغذ آ کر کھول کر دیکھا تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ کاغذ ذرا دیکھیں۔ محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ محمد علی صاحب یقین کرے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے کاغذ پر چیز لکھی ہو اور اللہ نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ اللہ واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے اور شام کو شکر و مولا تیرا شکر۔ حکیم صاحب کا یقین آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس نے دینا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ رزق کا حساب ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن شکر کا اختیار ہمارے پاس ضرور ہے۔ آج بھی اگر ہم اخلاص سے مانگیں، یقین سے چلے اور شکر بجا لائے تو وہ رب جو حکیم صاحب کی دعا سنتا تھا ہماری بھی سن لے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہمیں بھی حکیم صاحب جیسا یقین عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔